ہوا یہ کہ یہ تو دو باغ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک زلزلے کے ذریعے تباہ کر دیا۔ پھر اس سے مشرکین نے مکہ کو سبق یاد دلاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہ جو یثرب اور کیا کہتے ہیں عرب کے اطراف جو باغات تھے جہاں پر چھٹیاں بتانے کے لیے مکہ کے لوگ جاتے تھے، تم اتنی سی جو ہے دولت میں، اتنی سی ویلتھ میں، اتنے سے دنیاوی آرائش میں تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ اللہ جو ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں تو ہمیشہ یہاں رہو اور یہ تم سے چھینے نہیں جائیں۔ مگر یہ وہ واقعہ ہے دو لوگوں کا، جس میں ایک کو ہم نے جو ہے وہ باغات دیے تھے اور اس نے فخریہ طور پہ یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ چیزیں ختم کرنی نہیں یا اس سے چھینی نہیں جائیں گے اور ہم نے اسے چھین لیا۔ تو فخر نہ کرو، یہ دنیا عارضی ہے، یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے کا مطلب دوسرا سبب دیا اس دوسری اسٹوری ہے، کافی شارٹ اسٹوری ہے، اس میں سبب دیا کہ آج آپ جو دیکھتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے دوسروں کو دیکھ کر، آج ہمارے پاس موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، تو ہمارے کلکس پہ کچھ دنیا کا کونا ہوتا ہے، یعنی ہم اگر کہیں جانا چاہیں، کسی چیز کا حال معلوم کرنا چاہیں یا کسی شہر میں یا کسی جگہ پہ کیا معاملہ چل رہا ہے اگر اس کو معلوم کرنا چاہیں تو ہم بآسانی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ تو آپ اور میں بارہا جو ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھ کر رنج کرتے ہوگے، رشک کرتے ہوگے کہ یہ ایسی لائف ہماری کیوں نہیں، اس طرح کی دولت ہمیں کیوں نہیں دی گئی، اس طرح کے کارس ہم کو کیوں نہیں دی گئی، اس طرح کی بیوٹی ہمیں کیوں نہیں دی گئی، اس طرح کے گھر ہمیں کیوں نہیں دیے گئے، اس طرح کا انفراسٹرکچر ہمیں کیوں نہیں دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس اسٹوری کے یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اگر میں اپائش پیدا ہو جاؤں تو یہ اللہ کی مشیت ہے، میں اللہ سے شکایت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے اپائش کیوں پیدا کیا، کیونکہ میرا ٹیسٹ اب اس کے لمٹس میں ہوگا۔ یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تندرست پیدا کیا، اس کے دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں اور وہ صحت مند ہے، تو اس کا دائرہ ٹیسٹ میرے ٹیسٹ سے ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ میں ایک آزمائش کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ اب میری جو آزمائش ہوگی، میرا جو سکسیس کا دائرہ رہے گا، اس پہ ڈٹرمائن کیا جائے گا کہ میں پاس ہوا کہ فیل ہوا، وہ الگ ہوگا اس شخص کی کمپیریزن میں جس کو سب کچھ دیا گیا۔ اگر کسی شخص کو نابینا پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کرے گا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس کے اوپر ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کے رنگ کو بہت زیادہ نکھار دیا، کسی کو جو ہے سانولا بنا دیا، کسی کی ہائٹ کم کر دی، کسی کی ہائٹ بڑی کر دی۔ تو یہ جو چیزیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ ٹیمپریری ہے، اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے ہوئی ہے وہ بھی ٹیمپریری ہے، اور اس ڈسٹریبیوشن کے بیسس پہ جو ٹیسٹ ہونا ہے وہ بھی اپنے حساب سے الگ الگ ہے۔ یعنی ایک امیر آدمی جو ہوگا اس کا حساب زیادہ لیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو امیر ہوگا، جس کو دولت زیادہ دی جائے گی، اس کو نظر کو ڈبانی والی آپ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ آدمی یہ یاد رکھیں، اور جس شخص کو بھی یہ دیا جائے اس کو جو ہے اس کا ٹیسٹ ہو۔ اللہ کے نبی حضرت عمر اور صحابہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور پانی لائے، تو حضرت عمر اور غالباً بھی کسی اور صحابی نے جو ہے ٹھنڈا پانی کو پریفر کیا، آپ نے ٹھنڈا پانی۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ جو ٹھنڈا پانی تم پی رہے ہو، یعنی ایک تو نارمل پانی، ایک تو ٹھنڈا پانی، یہ ٹھنڈا پانی تم پی رہے ہو، اس کی بھی پوچھ تم سے، اس سے جو راحت تم نے لی ہے پھر اس کے بعد تم نے اللہ کا شکر مستر ادا کیا۔ تو سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو دی جا رہی ہے دنیا میں، اس چیز کا آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے اور آپ کو پھر بھی نہیں ملی، تو اس کے پیچھے اللہ کی مصیبت ہوگی، اور آپ کو آپ کو نہ ملے ہو دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دوسروں کو وہ مل جائے اور کم ایفرٹ سے مل جائے، یعنی آپ ہیں، آپ نے اپنے جی جان سے وہ چیز کو پانے کے لیے لگا دیا، آپ چاہتے تھے وہ آپ کو مل جائے، اور ایک شخص ہے کہ اس کو تو فار گرانٹیڈ مل جائے، اگر وہ چاہ بھی نہیں رہا تو اس کو مل جائے۔ تو آپ اس پہ آپ دل شکستہ نہ ہو، آپ مایوس نہ ہو، یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے، اور جس طرح جو نعمت ہے جس کو دی جائے گی وہ اس کے ٹیسٹ کے لیے ہوگی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت۔ تو رام اللہ ہماری آج کی جو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جتنی بھی میٹیریل چیزیں دنیا میں ہیں
वो चीज़ें हमारी इस्तेमाल की